الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حضرات محترم، آج فہم قرآن کی اس کلاس کے چوتھے روز ہماری درس حدیث کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے. دعوت دین کے کام میں انفاق فی سبیل اللہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. دعوت اللہ کا کام انفاق کے بغیر ممکن نہیں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کے حضور پیش نہ ہو اور وہاں اس کو سے براہ راست اللہ رب العزت اس حوالے سے سوال نہ کرے. فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس سے ہم کلام ہوگا، براہ راست ہم کلام ہوگا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی وکیل کوئی واسطہ نہیں ہوگا. اس حال میں کہ انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کا عمل نظر آئے گا جیسا بھی ہے، اور جب وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو وہاں پر بھی اس کا عمل نظر آئے گا جیسا بھی وہ ہے، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کو چہرے کے سامنے جو ہے وہ آگ نظر آئے گی. اب اس آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقے میں دے کر کیوں نہ. معمولی سے معمولی صدقہ اللہ کی راہ میں جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے اور اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے دیا جائے، اس کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا اجر ہے. یہ مت دیکھا جائے کہ یہ معمولی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کرے اور اس کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن جس انسان کے پاس کم ہے وہ کم خرچ کرے گا اور اس کا زیادہ اجر پائے گا. قرآن مجید کی آیت آپ لوگوں نے اکثر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن مجید کی یہ آیت آپ لوگوں کے شاید علم میں ہو، انصار کے حوالے سے اتری کہ انصار مدینہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، خود خسارہ اٹھا لیتے ہیں، خود نقصان اٹھا لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ حب الانصار من الایمان، انصار کی محبت ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ جو مومن ہے وہ ضرور انصار سے محبت کرے گا. اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان میں سے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ انصار یا معاشر الانصار، تمہاری ایک ایسی خوبی ہے جو دل کو بہت خوش کرنے والی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ جب دین کے لیے قربانی کا معاملہ ہو،
دین کے لیے آگے بڑھنے کا معاملہ ہو تو تم لوگ سب سے آگے بڑھ جاتے ہو، اور جب مال غنیمت کی تقسیم ہو تو تم اس میں سب سے پیچھے ہوتے ہو، اس طرف بڑھتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو، اس کی تمنا نہیں کرتے۔ لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو تم سب سے آگے ہو۔ یہ بات دراصل اسلامی تحریک کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں دینے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور لینے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اسلامی تحریک میں مستحق لوگ نہیں، مستحق لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو یہ انصار کے حوالے سے فرمایا کہ وہ دینے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں، اور ان کی قربانی کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ یؤثرون علی انفسہم، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، میں کم حصے پر راضی ہو جاتا ہوں، میں کچھ نہ لے کر بھی راضی، میرے بھائی کو زیادہ سے زیادہ سہولت ملے، میرے بھائی کے آرام میں اس کوئی خلل نہ آئے، وہ زیادہ حصہ لے لے، اس میں میری خوشی۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت ہی توجہ طلب ہے آج کے اس دور میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائی 2 اشروں سے قربانی دے رہے ہیں، جان کی قربانی دے رہے ہیں، مال کی قربانی دے رہے ہیں، اور اپنے آرام کی قربانی دے رہے ہیں، اور اتنا عرصہ گزرا ہے، کوئی ہے جو ان کے لیے بھی خرچ کرنے کے بارے میں سوچے، انفاق کی بات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہر بندہ تو اپنی ضرورت دیکھتا ہے، اپنا آرام دیکھتا ہے، کوئی ان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ہمسائے میں 5 لاکھ برما کے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کی آج یہ صورتحال ہے جو بنگلہ دیش میں، جن کے لیے بچھونا جو ہے وہ کیچڑ ہے، اور ان کے ٹین کی چھت میسر نہیں ہے۔ ایسے میں کوئی یہ سوچنے والا ہے کہ میرے آرام اور میری ضروریات پر تھوڑا سا کٹ لگایا جائے، اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے اور میں ان کے بارے میں سوچوں۔ یہی اللہ کے نبی کا فرمان ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ کوئی کھجور کا ٹکڑا ہی ان کے لیے دے دو، کوئی اپنے تنخواہ کا 20واں حصہ، 40واں حصہ، 50واں حصہ، کچھ تو اللہ کی راہ میں ان لوگوں تک بھی دوں۔ زیادہ دور ہم سے شام کے بھائی بھی نہیں ہیں جو پچھلے 8 سالوں سے بہت ہی مشکل ترین حالات میں گزارا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے ابھی تک ایک شامی کو بھی پناہ نہیں دی ہے۔ ترکی نے 20 لاکھ سے زیادہ شامیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا۔ اسلامی تحریک سے وابستہ ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے دکھ کو بھی محسوس کریں، ان کی تکلیف کو بھی محسوس کریں، اور اپنی جو ہماری زندگی میں آسائش ہے، جو نعمتیں ہیں، ان کو بھی دیکھیں۔ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا یہ انصار کی جو خوبیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم بھی اسلامی تحریک سے وابستہ ہونے کے ناطے اور اسلام کی عالمیت کے دعوے دار ہونے کے ناطے ان کے دکھ کو دکھ سمجھیں، ان کی خوشی کو خوشی سمجھیں، اور ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ ان کی جو آنکھوں میں آنسو ہیں وہ پوچھے جا سکیں، ان کے بدن پر بھی لباس ہو اور ان کے سر پر بھی کوئی چھت ہو، اور ان کے لیے بھی جو کیچڑ کا بچھونا ہے اس کی بجائے وہ بھی کوئی آرام اور سکون سے رہ سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کو اچھی نہیں لگتی ہے، دنیا ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، اس کی نعمتیں، اس کی آسائشیں انسان زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ ایک صحابی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تھا اور اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی عنایت فرمائیے، فاعطانی، تو اللہ کے نبی نے مجھے دے دیا۔ صحابی نے سوچا کہ اگر کچھ اور مل جائے تو اس میں کیا قباحت ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے دوبارہ درخواست کی، اللہ کے نبی مجھے مزید عنایت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے مزید دے دیا۔ صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ مال غنیمت تو بہت ہے، وافر ہے، کیا حرج ہے اگر تھوڑا سا اور مانگ لیا جائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے پھر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے عنایت فرمائیے۔
اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی انہیں دے دیا، لیکن جب تیسری مرتبہ انہیں دیا تو ایک نصیحت فرمائی، اور وہ ہم سب کے لیے بہت ہی توجہ طلب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا حکیم ابن حزام، اے حکیم ابن حزام، ان ھذا المال خضر حلو، کہ اے میرے صحابی، یہ جو مال ہے یہ میٹھا ہے، یہ سرسبز بھی ہے، جیسے سبزہ انسان کو اچھا لگتا ہے، دل کو بھاتا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ مال کی محبت انسان کے دل میں رکھی گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان ھذا المال خضر حلو، میٹھا بھی ہے، انسان کا اس کو جیسے میٹھے کے لیے انسان کے دل میں رغبت پائی جاتی ہے کہ وہ اس کے پاس ہو، وہ اس کو کھائے، اس سے لطف اٹھائے، اور جیسے سبزہ انسان کو پسند ہوتا ہے، دیکھنا پسند ہوتا ہے، اس کے نیچے بیٹھنا پسند ہوتا ہے، اور اس کی جو چھاؤں ہے وہ انسان کو راحت دیتی ہے، مال اسی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن کو مال اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو انفاق کا حکم دیا گیا، اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو نصیحت کی حکیم ابن حزام کو، ان کو یہ فرمایا کہ ان ھذا المال خضر حلو، کہ یہ مال سرسبز بھی ہے اور میٹھا بھی ہے۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، کہ جو عزت نفس کے ساتھ رہتا ہے اور اسی طرح سے کچھ مال کا حصہ اس دنیا سے لے لیتا ہے، اس کے مال میں برکت دی جاتی ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، جو انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے مال کی طلب میں، اپنے آپ کو حقیر بنا دیتا ہے، اس کے مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ اور پھر اس کی یہ کیفیت بیان فرمائی کہ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، اس انسان کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہو، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم جوع البقر کہتے ہیں، کہ جس میں انسان بہت کچھ کھا لیتا ہے، ہو سکتا ہے 20 لوگوں کا 50 لوگوں کا کھانا کھا لے لیکن اس کی بھوک برقرار رہتی ہے۔ فرمایا کہ جو انسان مال کی محبت جس کے دل میں پیدا ہو جائے اور اس کے لیے اپنے آپ کو گرا لے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اس کا دل ہو کہ میں اس کو سمیٹوں، زیادہ سے زیادہ میرے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں، یہ خواہش تو انسان میں ہو سکتی ہے کیونکہ مال انسان کو بھلا لگتا ہے، لیکن اس طریقے سے اس کی حالت اس انسان کی سی ہو جاتی ہے جو ایسی بیماری کا شکار ہے جس میں وہ کھاتا جاتا ہے، ہو سکتا ہے 50 لوگوں کا کھانا کھا جائے لیکن اس کی بھوک ختم نہ ہو۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کالذی یاکل ولا یشبع، جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، سیراب نہیں ہوتا، بھوک ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے، اس کو بھی کافی نہیں سمجھتے۔ ولا یملأ بطنہ الا التراب، انسان کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، دنیا کی زیادہ سے زیادہ نعمتیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لے جی بس کافی ہو گیا، مزید کی ضرورت نہیں ہے، آخرکار مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی، مٹی وہاں جاتی ہے، مٹی میں جا کر انسان مٹی ہوتا ہے، پھر ہی اس کی یہ اشتہا ختم ہوتی۔ اس وجہ سے جہاں تک انفاق کا معاملہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، یہاں پر ضرورت ہے کہ انسان اپنی اس رغبت کو، اس خواہش کو دبائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کو سمجھے، اور پھر خرچ کرے گا تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں اس مال جمع کرنے کی یا سہولیات کو جمع کرنے کی جو ہے کوئی خاص منزل میں نے طے کی ہے، اتنی حاصل ہو جائے تو پھر میرے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی، پھر میں خرچ کرنا شروع کروں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت مالدار لوگ آپ کو بخیل نظر آ سکتے ہیں، بہت ہی غریب لوگ، مفلس لوگ آپ کو فیاض نظر آ سکتے ہیں۔ ایسے مالدار لوگوں میں بھی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اور غریبوں میں بھی جو ہے ہاتھ روکنے والے ہوتے ہیں جو خرچ نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے اس سارے معاملے میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور ضرورت مندوں تک جو ہے وہ پہنچیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ علی
ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رشتہ داروں پر کیا جائے، اور ایسے رشتہ داروں پر جو آپ کے لیے نفرت چھپائے ہوئے، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو برا جانتے ہیں، پسند نہیں کرتے، آپ کے لیے دل میں دشمنی رکھتے ہیں. سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ، ان پر خرچ کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. یہ سب سے افضل صدقہ ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس انسان پر خرچ کریں جو ساری زندگی ہمارا احسان مند رہے، ہمارے سامنے آنکھ اونچی کر کے نہ دیکھ سکے، اور اگر ممکن ہو تو ہماری غلامی قبول کر لے، ہر بات میں ہماری ہاں میں ہاں ملاتا چلا جائے، اور ہمارا دل جہاں چاہے اس کو کھڑے ہو کر اس صدقے کا، اس تھوڑی سی مالی معاونت کا تانا دے کر اس کو شرمندہ بھی کر سکتے. یہ انفاق کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ ہے. ایک صحابی ہے حضرت ہاشم ابن عتبہ، وہ بیمار ہوئے اور بہت ہی شدید بیماری تھی. ان کی عیادت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاشم ابن عتبہ رو رہے اور داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہے. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ یا خالو ما یبکیک، اے ماموں آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں آپ؟ اوجع یشیزک، کیا کوئی درد ہے جس نے آپ کو بے چین کیا ہے، کوئی تکلیف ہے ایسی شدید جس کی وجہ سے آپ کی ہچکی بندھی ہے، آپ کے آنسو نہیں تھم رہے، یا آپ کو دنیا کی کسی نعمت سے محرومی کا افسوس ہے؟ ام علی الدنیا فقط ذهب صفوها، کہیں دنیا کی کسی نعمت سے محرومی پر تو نہیں رو رہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا. اب جبکہ میری موت کا وقت قریب آیا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ آیا میں نے اس وعدے کو پورا بھی کیا ہے، نبھایا بھی ہے کہ نہیں. آپ نے تو مجھے یہ فرمایا تھا کہ اے ہاشم، تمہارے ہاتھ سے بہت سا مال تقسیم ہوگا، تمہارے پاس بہت بڑی بڑی غنیمتیں آئیں گی، لیکن دیکھو اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارے لیے، تمہاری ضروریات کے لیے ایک خادم اور ایک سواری کافی، جسے تم ایک سواری کافی ہے، ایک گھوڑا کافی ہے، جسے تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال کرو. مجھے صرف ہاشم ابن عتبہ کہتے ہیں کہ یہی فکر کھائی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے اس سے تجاوز کیا ہو، اس لمٹ سے تجاوز کیا ہو جس کا اللہ کے نبی مجھے پابند بنا کر کے. ہاشم ابن عتبہ نے کا گھر دیکھا، حضرت معاویہ نے دیکھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے جہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی نہیں، لیکن پھر بھی دل کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی سے جو عہد کیا تھا اس کو نبھایا بھی ہے یا اس میں کوئی کمی رہے. وہ اس مال کو کیا کرتے تھے جو اللہ نے ان کو مال دیا تھا، ان تک پہنچا تھا، ان کا حق تو اس میں بنتا تھا، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ نہیں. اور حضرت حکیم ابن حزام کو بھی اللہ کے نبی نے یہی نصیحت فرمائی کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر، کہ اگر تم دو گے تو تم بہتر ہو، اگر تم لینا برا نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ لے گا، لیکن جو شخص سوالی بن کر پھرتا ہے، اس طاق میں رہتا ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی مال ہاتھ لگ جائے، اس چیز کو شریعت میں ناپسند کراتی ہے. لیکن ضرورت مند تک پہنچنا، اس تک مال پہنچانا، یہ دراصل شریعت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے. آخری بات یہ ہے جو کہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس کو آخرت کی فکر ہو اللہ اس کے دل میں استغنا پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت کو، دنیا کی رغبت کو اٹھا لیتا ہے، کم کر دیتا ہے. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے معاملات اپنے ذمہ لے لیتا ہے، خود ہی سنبھال لیتا ہے اس کے معاملات کو. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے بس اس کے پاس قدموں کے بل چلتی ہوئی آتی. دنیا اس کی مال و متاع، اس کی زیست، سب کچھ اس کے پاس قدموں کے بل چلتا ہوا آتا ہے. جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لی،
फिर फरमाया कि वमन कानति दुनिया हम्मुहु, जिसको दुनिया की फिक्र लाहिक हो जाए, जिसको दुनिया का गम लाहिक हो जाए, जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, अल्लाह उसकी मुफलिसी, उसकी तंगदस्ती उसकी आंखों में जाहिर कर दे। आप उसके चेहरे पर देखेंगे वो आपको तंगदस्त नजर आए, मुफलिस नजर आएगा, उसके ऊपर कोई खुशहाली के आसार नहीं नजर आएंगे। चाहे कि बेतहाशा नेमतें होंगी, लेकिन आंखें भूखी होगी, नजर भूखी होगी, दिल भी भूखा होगा। फरमाया कि वफ़र्रक़ अलैहि शमलहु, और उसके मामलात उसी पर छोड़ देता है कि लो तुम जानो और तुम्हारे मामलात जानो, अपनी तदबीर से संभाल कर देखो। और फिर फरमाया कि वलम यातिही मिन दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लहू, और दुनिया से वो उतना ही ले सकता है जितना अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर कर दिया। ज्यादा तगोदो करके आखिरत को छोड़कर दुनिया को अपना मकसद बनाकर, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा दुनिया कमा लेता है, मिलता उतना है जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया। लिहाजा बेहतर ये है कि हम सब लोग आखिरत को अपना मतमा नजर बनाएं, दुनिया की रग़बत अपने अंदर से कम करें और अंसार के इस तरीके को अपनाएं जिसमें कुर्बानी देने के लिए वो आगे आगे होते थे, और जब खर्च करने का मामला होता था तो वो आगे आगे होते थे। जब कहीं तकसीम होती थी, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी मनफियत मुसलमानों को हासिल होती थी, तो वो उसमें सबसे पीछे होते थे। उनकी कोशिश होती थी कि हमारे मुसलमान भाई इससे फायदा उठा लें, हमारी खुशी इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।